حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں یا نہیں؟ آج کی اس مجلس میں، اس محفل میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اہل تشیع کی اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے اور اہل سنت والجماعت کی کتب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ہیں۔ ہماری گفتگو خالی ذہن ہو کر آپ نے سننا ہے۔ ہمارا ایک حوالہ بھی غلط ہوا ہم 1,00,000 روپے جرمانہ ادا کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے تھی، جس کا نام حضرت ام کلثوم تھا، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے 17 ہجری کو ہوا ہے۔ اس پر اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت دونوں کی کتب کے حوالے موجود ہیں اور دونوں کی کتب اس کے اوپر گواہ ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اہل تشیع کی کتب کے حوالے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں۔ سب سے پہلے فروع الکافی اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 115 پر ہے۔ اس میں ایک سائل امام صاحب سے سوال کرتا ہے اور سوال اس عورت کے بارے میں کرتا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب وہ عدت کہاں گزارے گی؟ اپنے گھر میں گزارے گی یا جہاں وہ چاہے گزارے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا جہاں وہ چاہے عدت گزار سکتی ہے، اور امام صاحب نے دلیل کے طور پر آگے فرمایا جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو حضرت علی ام کلثوم کے پاس آئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ فروع الکافی کے اندر یہ موجود ہے۔ کیا پتہ چلا؟ حضرت عمر فاروق کی بیوی حضرت ام کلثوم ہے اور وہ بیٹی ہیں حضرت علی کی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی بیٹی ہیں اور ان کے بطن سے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ دوسرا حوالہ اہل تشیع کی اپنی کتب الاستبصار معتبر ترین کتب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 352 کے اوپر۔ اس کے اندر بھی وہی بات لکھی ہے جو فروع الکافی میں لکھی ہے، جو میں نے اوپر بیان کر دی کہ امام صاحب سے سوال کیا گیا کہ جس کا شوہر فوت ہو گئے اب وہ عدت کہاں گزارے گی، اپنے گھر میں یا جہاں وہ چاہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا جہاں وہ چاہے عدت گزارے گی۔ امام صاحب نے دلیل کے طور پر حضرت عمر کا حوالہ دیا۔ جب حضرت عمر فوت ہو گئے تو حضرت علی ام کلثوم کے پاس آئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے۔ اب تیسری کتاب ہے تہذیب الاحکام، جلد 8 صفحہ نمبر 161۔ اس میں بھی وہی بات لکھی ہے جو فروع الکافی میں لکھی ہے، لیکن اسی کے اندر تہذیب الاحکام کی جلد 9 اور صفحہ نمبر 362 پر ایسی روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس نے یہ سارا مسئلہ ہی حل کر دیا کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں یا نہیں۔ روایت سنیں کہ حضرت ام کلثوم بیٹی حضرت علی کی جب فوت ہو گئی اور اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا، یعنی فوت ہو گئی بیٹی علی کی ام کلثوم اور اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا جس کا نام زید ہے، اور باپ کا نام کیا ہے؟ زید بن عمر بن خطاب۔ تو اس سے روایت سے بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے اور ام کلثوم کا جو بیٹا زید ہے وہ کس سے ہے؟ عمر بن خطاب سے ہے۔ تو بتا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داماد علی ہیں۔ کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا۔ مختصر وقت ہے تو اس میں ہم زیادہ حوالوں کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ 26 اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے نہیں تھی بلکہ کسی اور سے تھی، حضرت علی کی بیٹی۔ پھر یہ سوال کیا جاتا ہے، اب ہم یہ ثابت کرتے ہیں حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی ہیں اور ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے
انوار نعمانیہ اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 370 اور 371 پر حضرت علی کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی جو اولاد تھی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت حسن، حضرت حسین، زینب الکبریٰ، زینب الصغریٰ جس کی کنیت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں۔ تو پتہ چل گیا حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیاں اور ان کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں۔ ام کلثوم کا تذکرہ کرتے ہوئے صفحہ نمبر 371 پر یہی انوار نعمانیہ اس میں لکھا ہے، یہ ام کلثوم بیٹی فاطمہ کی ہیں اور ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ انوار نعمانیہ صفحہ نمبر 371 واضح الفاظ میں لکھا ہے ام کلثوم بیٹی فاطمہ کی ہیں اور ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ ثابت ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں۔ ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، منتہی الاعمال میں صفحہ نمبر 186 پر لکھا ہے اہل تشیع کی معتبر ترین یہ کتاب ہے، حضرت ام کلثوم فاطمہ کی بیٹی ہیں اور اس کا نکاح حضرت عمر سے ہوا، واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کی کتب میں لکھا ہے، یہی اہل تشیع کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور حوالہ نوٹ کیجئے، منتخب التواریخ کے اندر اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے حضرت ام کلثوم جو علی کی بیٹی ہیں فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، اور یہ والدہ ہیں زید کی اور زید بیٹے ہیں عمر کے، اور رقیہ بیٹی ہے ام کلثوم کی جو بیٹی ہیں حضرت عمر فاروق کی۔ کتنے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ ام کلثوم جو علی کی بیٹی ہیں فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، یہ والدہ ہیں زید کی، اور زید بیٹا کس کا ہے؟ حضرت عمر فاروق کا، اور یہ والدہ ہیں حضرت ام کلثوم کس کی؟ رقیہ کی، اور یہ رقیہ بیٹی کس کی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ یعنی حضرت علی کی بیٹی جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بھی بیٹی، حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ جب ان کا نکاح حضرت عمر سے ہوا تو حضرت ام کلثوم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے ہوئے، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام رقیہ ہے۔ یہ واضح طور پہ زید اور رقیہ یہ دونوں حضرت عمر کی اولاد ہیں جو حضرت ام کلثوم سے ہوئی، جو بیٹی ہیں حضرت علی کی اور فاطمہ کی۔ صاف الفاظ میں منتخب التواریخ میں اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے حوالہ نوٹ کریں، مناقب آل ابی طالب میں اہل تشیع کی معتبر ترین کتاب ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے، جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے اولاد ہوئی، ام کلثوم فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ شادی حضرت عمر نے کی۔ یہ مناقب آل ابی طالب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ تقریباً 10 کتب کے حوالے پیش کیے اہل تشیع کی معتبر ترین کتابوں میں سے کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں، اور ہمارے پاس ان کتابوں کے علاوہ اور کتابیں موجود ہیں جس کے اندر یہ واشگاف الفاظ کے اندر اہل تشیع نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت اہل تشیع کے نزدیک متفق ہے تو پھر اس میں اختلاف ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور کون لوگ ہیں یہ انکار کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ جبکہ جو مسائل آپ کی کتب میں درج ہیں وہی ہماری کتب میں درج ہیں۔ آپ کی کتب میں درج ہے حضرت عمر فاروق داماد علی ہیں، ہماری کتب میں درج ہے حضرت عمر فاروق داماد علی ہیں، لیکن آپ تسلیم ہی نہیں کرتے، جبکہ آپ کی معتبر ترین کتابیں اس کے اوپر گواہ ہیں۔ ہمارے پاس 26 کتب کے حوالے موجود ہیں اور کتابیں موجود ہیں، جسے دیکھنا ہو ہمارے پاس آ کے یہ دیکھ سکتا ہے۔ اور ایک حوالہ بھی غلط ہوا ہم 1 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کریں گے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم
نے کیوں ان موضوعات پر اختلاف ڈال دیا، اور کن لوگوں نے ہمارے اندر یہ ڈال دیا، کن علماء نے، کن ذاکروں نے، چاہے اہل تشیع کے ہوں چاہے سنی علماء کے ہوں، یہ کیوں مذاہب کے درمیان دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ اگر ہم ان متفق علیہ جو مسئلے آپ کے اور ہماری کتاب میں موجود ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں تو ایک اچھا معاشرہ ہمارے سامنے پیش آ سکتا ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں اہل تشیع کی کتب سے ثابت کیا، حضرت عمر فاروق حضرت علی کے داماد ہیں، اور حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی بیٹی ہیں یا حضرت فاطمہ کے بطن مبارک سے ہیں، یا ہم نے اہل تشیع کی کتب سے آپ کے سامنے پیش کیا۔ لہذا ہماری گفتگو کو خالی ذہن ہو کر سنیں، انشاءاللہ آپ کو حق کی شمع روشن ہوتے ہوئے دکھائی دے گی، اور انشاءاللہ آپ حق کو تسلیم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حق کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور حضرت عمر فاروق کو داماد علی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔